تو 60 پر 2, 60 پر 3, 60 پر 4, 3 سال تک 3 لاکھ قرآنوں کو جلایا گیا. ہمارا قرآن جو اس ہندوستان کے لیے، ہمارے قرآن ہماری کتابوں کو جلایا گیا. کسی مہابھارت کو جلایا نہیں گیا، کسی تورات کو جلایا نہیں گیا، کسی زبور انجیل کو جلایا نہیں گیا، بلکہ ہمارے قرآن کو جلایا گیا. ہمارے قرآن کے صفوں کو نالے میں پھینکا گیا، ہمارے قرآن کو رکھ کر اوپر چلایا گیا. ہمارا قرآن کتنے احمدی ہوئی ہے. ہمارے ہندوستان کے واسطے ہم نے خون دے کر ملک کو آزاد کیا ہے. آج ہم کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے. میں ان کمیلوں کو، ان فرقہ پرست طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں، ارے کمیلوں، اگر یہ ملک کے اندر یہ علماء خون بہا کر آزادی اور تم کو نہ دلاتے، آج تک تمہارے بچے اور تم انگریزوں کا ٹھوک چاٹتے رہتے. اگر یہ علماء آزادی نہ دلاتے، آج تک تمہارے بچے انگریزوں کا غلام بن کر رہتے. لیکن ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں. حضرت حافظ جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. کالا پانی ایک ہوتا ہے. کالا پانی بولے تو کیا پکچر سمجھیے کہ آپ لوگ؟ پکچر نہیں، کالا پانی ایک دریا کا نام. آج یہ بھی ایک پکچر آ گیا، کالا پانی 1947 کا ایک پکچر. ہمارے اس ہندوستان کی آزادی کو پکچر میں بھی ڈالیے، لیکن جھوٹی تاریخ، صحیح تاریخ ہمارے مسلمان اکابر علماء نے جو اپنی زبان سے لکھ کر کتابوں کے اندر محفوظ کر گئے، وہی سچی تاریخ ہے. حافظ جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں پکڑ کر کالے پانی میں بند کر دیا گیا. حضرت حافظ جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے رو رہے ہیں. حضرت نے تسلی دیا اور بچوں سے کہا کہ اے میرے لال، اے میرے لختے جگر، رونا نہیں ہے. اب خوشی تم اپنے باپ کو بھیجو جیل کو. میں جیل کو جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن انگریزوں کا غلام تم کو نہیں بننے دوں گا. انگریزوں کا غلام تم کو بننے نہیں دوں گا. حضرت حافظ جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ. پھر حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو جیل سے ان کو نکال کر، کالے پانی سے نکال کر دلی کی جیل کو لایا گیا. دلی کی جیل میں جیسے لایا گیا، حضرت نے پوچھا مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت کو ان کے دوست نے کہا، جیلر نے کہا کہ آپ کو کل صبح کو پھانسی کے پنجے پر لگانے جا رہے ہیں. تو حضرت نے خوشی سے دوستوں کو کہا کہ چلو بھائی، میں ملک کے لیے قربان ہونے جا رہا ہوں. اللہ میری قربانی قبول کر دیا. میں شہید ہوں کی فہرست میں، کیونکہ مسلمان کو دین پر، اسلام پر، شریعت پر جیسے مر مٹنا آتا ہے، ویسے ہندوستان کے نام پر بھی مر مٹنا آتا ہے. ہندوستان کے نام پر بھی مر مٹنا آتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ تم ہم کو یہ نہ کہو کہ ہم دہشت گرد ہے، فرقہ پرست ہے. ہم کو تم کبھی بھی بلاؤ، ہم تیار ہیں. ہم سروں پر کفن باندھ کر تیار رہتے ہیں. ہم ریڈی ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ملک کے لیے آزاد ہونے کے لیے. کس کو کہتے تم؟ ہم ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہمارا کام، ہمارا رول رہا ہے. حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو جب پھانسی کے پھندے پر لگانے کے لیے گئے تو حضرت یحییٰ خوشی سے پورے خوش ہو کر کہنے لگے کہ چلو اللہ میرے قبول کر لیا. ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو خوشی سے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ چلو اللہ کے نام پر میری قربانی ہو رہی ہے. تو یحییٰ جیسے ہی کہنے لگے جیلروں سے، یہ جیلر جا کر پڑے، جیلر سے کہتا ہے کہ یہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، یہ کام کرو، یحییٰ کو پھر کالے پانی کی طرف چھوڑ دو. تو پھر یحییٰ کالے پانی کی طرف چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ یحییٰ
ہم تم کو پھانسی کے پھندے پر لے کر جا رہے ہیں، کیا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تو یحییٰ کہتے ہیں ارے محمد کے غلاموں کو جینے سے زیادہ مرنے میں مزہ آتا ہے، محمد کے غلاموں کو جینے سے زیادہ مرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہم مرنے والی قوم ہے، ہم جینے والی قوم نہیں ہے۔ ایک کام کرو، پھانسی کے پھندے پر لگا دو۔ تو پھر جیلر نے جا کر جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد جب جیلر نے اس کے دوست سے پوچھا کہ کیا یہ مسلمان یہ یحییٰ ڈر بھی نہیں رہا ہے، ہم اسے پھانسی کے پھندے پر لگائیں گے تو یہ بھی نہیں ڈر رہا ہے، آخر کیا بات ہے، ان کو سزا دے تو کیسی دے؟ تو جیلر کا دوست کہتا ہے یہ کام کرو، یحییٰ کی داڑھی کاٹ دو۔ یحییٰ کی داڑھی کاٹیں گے تو یحییٰ کو رونے آئے گا، اور یحییٰ اس وقت کچھ کریں گے۔ تو یحییٰ کی جیسے ہی داڑھی کاٹنے کی، یحییٰ کے دوست جب جیل میں رکھے، چھوٹا کمرہ جیل کا، جیل کے اندر ان کا دوست آ کر کہتا ہے کہ یحییٰ جیلر کینچی لے کر آ رہا ہے تمہاری داڑھی کاٹنے کے لیے۔ تو یحییٰ کمرے کے اندر ہی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی وہ کونا کبھی وہ کونا کبھی وہ کونا، اور کہتے ہیں آج تک میں جنگ کے میدان میں ایسا ڈر کر نہیں بھاگا جتنا کہ آج میں اس محمد کی سنت کو بچانے کے لیے آج میں بچ رہا ہوں، آج میں اس نبی کی سنت بچانے کے لیے بچ رہا ہوں۔ جیلر آ گیا، پکڑا حضرت یحییٰ، پگڑی پہنے ہوئے تھے، پگڑی کھینچتا ہے، گردہ چھوڑے ہوئے تھے، گردہ پکڑ کر داڑھی کاٹتا ہے۔ داڑھی کاٹنے کے بعد یحییٰ رحمت اللہ علیہ روتے ہیں، اور بہت سارا رونے کے بعد یحییٰ کہتے ہیں تم مجھے جو چاہے کر دو، لیکن میں انگریز کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں۔ حافظ فضل حق خیر آبادی جو جیلوں کا جو جیل میں رہتے ان سب کا پیخانہ اس میں لے کر جا رہے تھے، ٹوکری میں لے کر جا رہے تھے۔ ان کے دوست نے کہا کہ حضرت آپ ٹوکری لے کر جا رہے ہیں، مجھے دے دو یہ کام کرو، مجھے دے دو ٹوکری۔ تو حضرت حافظ فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی، تو میرا دوست ہے، تم میری مدد کیا، میں تمہیں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور یاد کر لیں، یہ ٹوکری میں کوئی اور چیز نہیں، یہ ٹوکری میں ان جیلوں کا پیخانہ ہے، یہ لے کر میں چھت میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں چھت کر آؤں گا، میری محنت کی وجہ سے وہ 2 روٹی دیں گے، 2 روٹی کھا کر میں محنت کر کر ان کا پیخانہ صاف کر دوں گا، لیکن انگریزوں کا غلام نہیں بنوں گا۔ جب جا کر ہمارا ملک آزاد جب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا، آج ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے علماء نے آزاد کرایا ہے، آج ہم ہی کو پڑھنے کے لیے کئی باتیں کرتے ہیں۔ دوستوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا ملک تھا، ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک رہے گا انشاءاللہ، ہمارا ملک ہی رہے گا انشاءاللہ۔ بولو ہمارا ملک رہے گا، ہمارا ملک رہے گا۔ جے ہند، جے کرناٹک۔